بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ نور کے بعد اگلی سورت سورہ فرقان ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی توحید و رسالت، آخرت اور مشرکین مکہ کے کچھ سوالات کا جواب بھی ہے، اور اس کے آخر میں مومنین کی صفات کا تذکرہ ہے۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ پہلا سوال مشرکین مکہ کا یہ تھا، ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ اس رسول کو کیا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ یعنی انسانوں نے عام ایسا ایک رویہ ہے یہ انسان کا کہ یہ کسی حال میں بھی آدمی راضی نہیں ہوتا۔ اگر انسانوں کی صورت میں کوئی رسول آئے، انسانوں سے آئے جیسا کہ رسول آئے، تو کہتے ہیں کہ یہ انسان کیوں ہے۔ اگر فرشتہ بھیج دے اللہ تعالیٰ، پھر کہتے ہیں فرشتہ کیوں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی آئے گا تو انسان ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرشتہ ہوگا تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم تو فرشتے ہو، تمہارا نہ پیٹ ہے، نہ تمہارے بیوی، نہ تمہارے بچے، نہ تمہیں درد ہوتی ہے، نہ گرمی، نہ سردی، تمہارے لیے تو کچھ نہیں ہے، تم اگر نیک کام کرتے تو کیا ہوا۔ ہاں، جب انسانوں سے آئے گا تو انسان پھر نمونہ بن جاتا ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر صحابہ نے تنگی کی حالت تھی، تکلیف کی حالت تھی، تو ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ بھوک ہے اور پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا اور 2 پتھر دکھا دیے۔ جب انسان پیغمبر ہو تو پھر وہ یہ ہوتا ہے، وہ پھر انسانوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، انسان کو انکار کرنے کی مجال نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا کہ نبی تو انسان ہی ہوگا۔ اور اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آج بھی جو ہے کچھ لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے ملو، تو ان کے ذہن میں ایک بہت بلند معیار بن جاتا ہے کہ اللہ والا یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں ایک جگہ گیا تو وہاں ایک خاتون جو تھی، انہوں نے بیعت کا تعلق قائم کرنا چاہا، تو دوسری خاتون نے اس کو یہ کمنٹ دیا کہ یہ جو پیر صاحب ہیں ان سے بیعت نہ ہونا، بلکہ وہ جو دوسرے پیر صاحب ہیں ان سے ہونا۔ کیوں؟ ان سے کیوں نہ ہونا؟ اس لیے کہ یہ تو اپنی بیوی کو سفر میں ساتھ لیے پھر رہے ہیں، یعنی ان کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے۔ وہ حالانکہ علاج کے لیے حضرت لکھنؤ لے کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو، پردے کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ۔ یعنی لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جو رہنما ہے دینی اعتبار سے وہ کوئی انہونی چیز ہونی چاہیے، نہ وہ کھاتا ہو، نہ وہ پیتا ہو، نہ اس کی بیوی ہو، نہ بچے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، وہ سب نارمل زندگی والے تھے، وہ یہی سب کچھ ان کی زندگی میں بھی تھا، اور اسی کے باوجود کہا کہ تمہیں ان کے پیچھے چل کر ہی اللہ ملے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے قدموں پہ قدم رکھنے ہوں گے، تم اس سے ہٹ کر اللہ کو نہیں پا سکتے ہو۔ آگے اسی صورت مبارکہ میں خواہش نفس کی مذمت ہے۔ انسان دنیا میں 2 ہی قسم کی زندگی گزار رہا ہے، یا تو اللہ کو مان کر اور اس کی مان کر چل رہا ہے، یہ تو اسلام مسلمان کی زندگی ہے، یا پھر نفس کی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، چاہے وہ کتنے ہی خوش نما فلسفے ہوں، کوئی ہیومنزم ہو، کوئی کمیونزم ہو، کوئی سوشلزم ہو، کوئی کیپٹلزم ہو، یہ جتنے بھی ازمات ہیں، ازم ہیں، یہ سب اصل میں خواہش نفس کی پیروی ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر ہے، یا تو انسان اللہ کو ماننے والا ہے یا پھر اپنے نفس کا پجاری ہے۔ تو یہ نفس کی پوجا بڑی خطرناک ہوتی ہے، انسان علم ہونے کے باوجود بھی گمراہی کی وادیوں میں جا گرتا ہے۔ پھر سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنا ایک احسان جتلایا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک پانی سے پیدا کیا اور پھر تمہارا پورا خاندان بنا دیا۔ یہ جو خاندان ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فیملی، خاندان سے مراد صرف بیوی بچے اور میاں بیوی نہیں، یہ تو بہت چھوٹا یونٹ ہے خاندان کا۔ خاندان سے مراد پھر بہن بھائی بھی ہیں، چچا تایا بھی ہیں۔ یہ ایک جو برادری، جو خاندان ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے باقاعدہ، یہ انسان کو بہت سی برائیوں میں پڑنے سے روکتا ہے۔ آدمی اس خیال سے کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی میرے آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے، کتنی چیزوں سے بچتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ بہت سی سپورٹ فراہم ہوتی ہے انسان کو،
تو آدمی کی زندگی پوری نہیں ہوتی جب تک یہ خاندان کا ادارہ نہ ہو۔ تو اس زمانے میں جن لوگوں نے اپنے حسب نسب کو چھوڑ دیا، زنا میں پڑ گئے، یورپ والے جیسے لوگ ہیں، آزادی اختیار کی خواہش نفس میں، تو وہ خاندان ان کا تباہ ہو گیا۔ اب وہاں ایک فرد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی نہیں رہتے۔ 18 سال تک وہ اس کے ساتھ ہیں، اس کے بعد وہ اولڈ ہوم میں بابا جو چلے جائیں گی، اور بچے جو ہیں وہ اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں گے۔ وہ ایسے ہی جیسے جانور ہوتے ہیں، جانور کا بچہ جب تک اس کا محتاج ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، جو ہی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے یا اپنے پروں سے اڑنا شروع کرتا ہے، پھر وہ گیا اور ماں باپ ایک طرف۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ یہ ماں باپ کی عزت، باپ کو، بوڑھا باپ بوڑھی ماں، ان کا گھر میں ہونا یہ برکت ہے۔ اور برکت ایسی غیر محسوس، یعنی محسوس تو ہوتی ہے لیکن آپ اس کو دکھا نہیں سکتے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ یہ تب اس کا احساس ہوتا ہے انسان کو جب یہ سائے آدمی کے سر سے اٹھ جاتے ہیں، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا جو ایک چھت تھی میرے اوپر، کتنی بڑی سایہ تھا جس کا، اور وہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ آگے اس صورت میں عباد الرحمن کی صفات ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ قدم رکھتے ہیں، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں، اکھڑ کر نہیں چلتے۔ جب ان سے کوئی الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو درگزر کے ساتھ اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے جان چھڑاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کی راتیں مصلی پر روتے ہوئے گزرتی ہیں، سجدے میں، رکوع میں گزرتی ہیں، اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ دیجیے۔ اور وہ نہ حق قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ یہ ہیں اللہ کے بندے جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، عباد الرحمن، جس کو اللہ کہیں یہ میرا بندہ ہے، تو یہ ان کا اعزاز ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی سے زندگی میں بھول ہو گئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور توبہ بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے، ایسی سچی توبہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے پچھلے گناہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، ورنہ گناہ معاف تو فرما ہی دیتے ہیں۔ آگے سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء 19ویں پارے میں ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا کو شعراء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شعراء کا تذکرہ ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر لوگ، قرآن پاک نے شاعروں پر جو تبصرہ اس میں فرما دیے وہ حرف آخر ہے۔ فرمایا شاعر لوگ جو ہیں یہ بس اپنے من موج کے لوگ ہوتے ہیں، یتبعہم الغاوون، ان کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ یعنی شاعر لوگ یہ کوئی معاشرے کے آئیڈیل لوگ نہیں ہوتے، رول ماڈل نہیں ہوتے کہ آدمی ان جیسی زندگی گزارے، یہ تو ایک اپنی موج مستی والے لوگ ہوتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، یہ ہر وادی میں حیران و سرگردان پھرتے ہیں، کبھی کوئی حالت کبھی کوئی حالت، کبھی کوئی کلام کبھی کوئی کلام۔ تو یہ بس ایک تھوڑا سے معاشرے کے اب نارمل افراد ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں سے جو حکمت کی بات کی شاعری کرے گا وہ اچھی بات ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعر حسنہ حسن وقبیحہ قبیح، اگر کوئی اچھا شعر ہے تو اچھا ہے، اگر برا ہے تو برا ہے۔ یعنی شاعری کا گویا کہ مقام کیا ہے اسلامی معاشرے میں اور اسلام کی نظر میں، وہ اس آیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے ذکر ہوا، دیگر انبیاء علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام، ان کا، اور شعیب، قوم شعیب کا تذکرہ ہوا ہے جو پہلے بھی پاروں میں 9ویں پارے میں 12ویں پارے میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اگلی سورت سورہ نمل ہے۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو عربی زبان میں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 93 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ نمل کو نمل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں چیونٹی کا تذکرہ ہے۔ چیونٹی کا تذکرہ کس ضمن میں ہے؟ وہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے ضمن میں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی بھی تھے اور اللہ کے بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو ایک تو وراثت میں وہ بادشاہت ملی، دوسرا انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی ربی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ جو مجھ سے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی سلطنت دی کہ ان کو ہوا پر حکومت ہو گئی، جنات ان کے تابع ہو گئے، اور جانوروں کی زبانیں، بولیاں ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں، اور پھر اسی سلطنت میں اللہ نے ان کو بہت شان و شوکت عطا فرمائی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود کیا کہا؟ قرآن پاک میں ان کا پیغام ہے ھذا من فضل ربی،
یہ میرے اللہ کا فضل ہے، از اول تا آخر میں کچھ نہیں ہوں، میرے اللہ کا فضل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ جذبہ ہے۔ آج ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں، تھوڑا سا سٹیٹس آدمی کا بلند ہو جائے، کچھ گریڈ اوپر چلا جائے، کچھ ترقی آ جائے، تو آدمی کی چال بدل جاتی ہے، ڈھال بدل جاتی ہے، گفتار بدل جاتی ہے، یہ انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام یہ سبق دے رہے ہیں۔ اور ایک اور سبق ان کی سلطنت کا جو ہے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑا تخت تھا جس پر کئی ہزاروں کرسیاں لگا کرتی تھی، وہ ہوا کو حکم ہوتا تھا اڑا کر لے جائے اس کو، ہوا اڑا دیتی تھی اس کو۔ ایک دفعہ وہ تخت جا رہا تھا تو ایک دیہاتی نے نیچے سے کہا سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی طاقت دی تھی کہ ان کی سلطنت میں جو کوئی بھی بات کرتا تھا وہ اس کو سن لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیہاتی نے کیا کہا، اس کو بلاؤ۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، پوچھا نہیں بتاؤ تم نے کوئی اچھی بات کی، ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کا تخت و سلطنت دیکھ کر کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تو فرمایا کہ لتسبیحۃ واحدہ یقبلها اللہ خیر مما اوتی آل داود۔ بات یہ ہے کہ ایک سبحان اللہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا وہ آل داود یعنی سلیمان علیہ السلام کی اس وسیع اور عریض اور عجیب و غریب سلطنت سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی تیری ایک تسبیح میری سلطنت سے بہت زیادہ ہے، بلکہ پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا یہ جو ہے وہ لشکر جا رہا تھا تو ایک چیونٹی نے چیونٹیوں سے کہا کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں روند کر چلا جائے، تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تک اللہ نے اس آواز کو پہنچا دیا، فتبسم ضاحکا من قولها، آپ مسکرا دیے اور پھر کہا کہ اللہ مجھے شکر کی طاقت عطا فرمائیے۔ پھر آگے واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس چونکہ پرندے بھی ہوتے تھے تو ہدہد ایک پرندہ تھا، آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد غائب تھا۔ تو فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد کا کام یہ تھا کہ زمین سے پانی تلاش کیا کرتا تھا، تو جب نہیں ملا تو فرمایا کہ اب آئے گا تو میں اس کی خبر لوں گا۔ جب وہ واپس آیا کافی دیر کے بعد تو کہا اب کہاں تھے، یا تو کوئی معقول عذر پیش کرو ورنہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں ایک ایسی سلطنت کی طرف چلا گیا تھا جو بڑی عجیب و غریب ہے، ملکہ سبا، سبا کا علاقہ تھا، وہاں ایک عورت حکمران ہے اور وہ بڑے جو ہے بہت زیادہ مالدار قسم کے لوگ ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ لوگ سورج کے پجاری ہیں، اللہ کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کو نہیں مانتے، تو حالانکہ ان کو اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ نے ساری نعمتیں ان کو دی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں، یہ خط پکڑو اور لے جاؤ، جا کر ملکہ سبا کو دے دو۔ ہدہد نے خط لیا اور جا کر ملکہ سبا کے گود میں ڈال دیا۔ تو اس میں لکھا تھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے اور تم اب جو ہے میرا خط ملنے کے بعد چپکے سے سارے مسلمان ہو کے میرے پاس آ جاؤ، ورنہ میں ایسا لشکر تمہارے پاس لا رہا ہوں جس کی طاقت، مقابلے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے۔ ملکہ سبا کو سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے دھمکی اس طرح کی دینے والا کوئی عام بادشاہ نہیں ہو سکتا، کوئی خاص بات ہے، اور پھر اسلام کی دعوت دی، جس سے مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہاری سلطنت نہیں چاہیے، مجھے تو تمہارا ایمان چاہیے۔ تو پھر اس نے مشورہ کیا، مشورے میں بالآخر یہی طے ہوا کہ ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ملکہ سبا کا تخت لے کے آؤ۔ ایک جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا لیکن مجھے کچھ مہلت چاہیے، 2-4 گھنٹے، یعنی ابھی آپ کی مجلس قائم ہے، یہ مجلس برخاست ہونے تک لے آؤں گا، اتنا وقت مجھے لگے گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک وہ صاحب بھی تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت بخشی تھی۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ اس میں اعظم تھا ان کے پاس، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی میں پلک جھپکنے سے پہلے اس کو یہاں حاضر کروں گا، اور سلیمان علیہ السلام نے جب پلک جھپکی تو اس تخت سامنے حاضر تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی قدرت ہوتی، یہ کرامت تھی، یہ ان کا اپنا ذاتی فعل نہیں تھا، یہ اللہ نے ان کو طاقت دی تھی جو کرامت کی صورت ہوتی ہے، یہ اصل میں اللہ ہی کا کام ہوتا ہے، صرف وہ اپنے بندے کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں اس کے اعزاز کے لیے۔ پھر ملکہ سبا خود بھی آ گئی مسلمان ہو کے، تو آپ نے اس کے تخت کا تھوڑا سا حلیہ بگاڑ دیا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ ایک فرش بچھوایا جس کے نیچے پانی تھا، اوپر شیشہ تھا، تو اس کو کہا کہ یہاں سے چل کے آؤ، تو اس نے جو ہے سمجھا کہ یہ تو مجھے پانی میں سے چلنا پڑے گا، تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا تھوڑا اوپر اٹھا لیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشہ ہے، یہ پانی نہیں ہے، یعنی مقصد یہ تھا اس طریقے سے
اس کو اول تو ویسے ہی بہت زیادہ مرعوب ہو چکی تھی خط سے، پھر تخت کے غائب ہو جانے سے، پھر اس طریقے سے، پھر بالآخر اس نے کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کے خزانے، تخت وقت کچھ نہیں لیا، کیونکہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور پھر اس کو ان کی سلطنت انہی کے حوالے کر دی۔ تو یہ جو ہے سورہ نمل کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر آگے جا کر ایک دابۃ الارض کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمین کا جانور، ویسے تو بہت سی اس کے بارے میں باتیں مشہور ہیں عجیب و غریب، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوہ صفا پہاڑی جو ہے یہ پھٹے گی، اور اس میں سے صفا کے قریب جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک جانور نکلے گا عجیب و غریب، اور وہ جانور لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں کو دین کی دعوت کی بات کرے گا ان کے ساتھ، اور پھر لوگوں کو جدا کر دے گا، ایمان والوں کو ایک طرف کر دے گا، غیر ایمان والوں کو ایک طرف کر دے گا۔ لیکن یہ بالکل قیامت کے قریب جا کے واقعہ آئے گا، جب قیامت میں، چونکہ قیامت تو نام ہی اس نظام کے درہم برہم ہونے کا ہے، تو اس میں پھر اس طرح کے واقعات بہت سارے ہوں گے، جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، لوگ پھر یہی افسوس کریں گے کہ جو بات ہم نے نبیوں کی نہیں مانی تھی اور بعد میں ان کے متبعین کی نہیں مانی، آج ہمیں ایک جانور سے وہ بات سننے کو مل رہی ہے، اور اب ماننے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ ایمان بالغیب اصل ہے، مشاہدے کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔